الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قابل احترام لائق تکریم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر و سپاس ہم بجا لاتے ہیں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں انسان بنایا اور مزید انعام و اکرام یہ فرمایا کہ ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے اس فضل کے اوپر کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، وگرنہ اس کی توفیق اور عنایت شامل حال نہ ہوتی تو نہ معلوم ہم گمراہیوں کے کن کھڈوں کے اندر پڑے ہوتے اور کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. گفتگو کا عنوان آپ حضرات کے علم میں لایا گیا ہے، ایک مثالی مسلمان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائی ہے، تو اب ہم اللہ سے دعا اور التجا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی رہنما اور پیشوا ثابت ہوں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جیسا کہ اللہ کے بندوں کی یہ دعا اور التجا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں نیکوں اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. اور اس دور میں بالخصوص اس بات کی ضرورت ہے کہ مثالی مسلمانوں کے اوصاف اور ان کا کردار اس دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. جو دنیا گمراہی کے اندر بھٹکتی پھرتی ہے اور راہ حق کی متلاشی ہے، لیکن انہیں وہ کردار بالعموم دکھائی نہیں دیتا
جو مسلمانوں کا ایسا کردار ہوتا تھا کہ اسے دیکھنے والے گرویدہ ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ وقت گزار کے اور ان کا رویہ اور معاملہ دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بدل دیتے تھے۔ ہماری تاریخ کا یہ روشن باب ہے کہ بر صغیر میں باب الاسلام دیبل اور سندھ کی سرزمین سے تو مجاہدین نے آ کر اسلام کے پیغام کو نشر کیا، لیکن یہ بکھر اور ملتان تک کا علاقہ ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا جو اسلام کے سپاہی اور پیامی بن کے آئے تھے، اور مدراس اور جنوبی ہند کا علاقہ اور اس سے بھی آگے سری لنکا اور دوسرے سمندر کے ساحل پر اور سمندر کے اندر جو جزیرے واقع ہیں، یہاں تک جو اسلام پہنچا ہے یہ مسلمان تاجروں اور مسلمان عوام کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہاں کوئی مسلمانوں کی افواج نہیں گئی تھی، یہاں وہ تاجر آتے جاتے تھے اور وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کا معاملہ دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج تک یہ مسلمان علاقے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد افغانستان کے علاقے سے فاتحین اس ملک کے اندر آئے اور اسلام کی دعوت پھیلی، اور یہ بر صغیر مسلمانوں کا علاقہ بنا، اور یہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد ہے۔ پاکستان کے اندر 16-17 کروڑ، اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کے کردار کا تسلسل ہے کہ آج تک یہاں مسلمان موجود ہیں، اور الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور مسلمانوں کے اس آبادی کے اندر وسعت آ رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ کیا آج ہم مسلمان اسی کردار اور اسی سیرت اور اسی طرز عمل کے حامل ہیں جو ہمارے اسلاف کا کردار تھا اور جو ہمارے پیش رو مسلمانوں کا طرز عمل تھا؟ کیا آج ہمارا وہی طرز عمل ہے، یا ہم نے اپنا کردار بھول کر، اسے فراموش کر کے جو دنیا کے اندر عام چلن ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، بے دینوں کا، اسی کردار کو اپنا لیا ہے؟ نسبت تو ہماری اسلام کی طرف ہے، اور ہم مسلمان ہونے پہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور گہرائی کے ساتھ اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر اسلام کے وہ اوصاف جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ہر دیکھنے والے کو نظر آتے تھے، وہ اس معاشرے کے اندر، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نایاب ہو گئے، لیکن تھوڑے اور کمیاب ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ بات آج ہمارے اوپر صادق آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا مسافرانہ بے کسی اور اجنبیت کے ساتھ،
جس معاشرے کے اندر اسلام نے اپنے سفر کی ابتدا کی تھی، آغاز کیا تھا، اس وقت لوگوں کے اندر یہ اجنبی تھا، یہ ایک مسافر تھا، ایک غریب الدیار دین تھا، اس کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے اور اسے ٹھکرانے والے بہت زیادہ تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، یہ اسلام پھر اسی مسافرانہ بے کسی کا شکار ہو جائے گا، اپنوں کے اندر ہی یہ ایسا بیگانہ اور اجنبی بن جائے گا کہ یہ اسلام اگر کوئی اس کے اوپر چلنا چاہے گا تو اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ مسلمان ہمت کریں، اٹھیں، عزم کریں، آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو مثالی مسلمان بنائیں اور اپنے عمل و کردار کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کریں، اسلام کی یہ روشنی اس معاشرے کے اندر عام کریں جہاں بے خبری، بے علمی، ناواقفیت اور غفلت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ انسانوں کی اکثریت بہرحال ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر عناد نہیں ہوتا، ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی، غفلت ہوتی ہے، بے علمی ہوتی ہے۔ اگر صحیح بات ان تک پہنچائی جائے اور انہیں حقیقت سے آشنا کیا جائے تو دین اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ انسان کے دل کی آواز ہے، اور عقل صحیح کے ساتھ اگر انسان اس دین پہ غور کرے تو یہ انسان کی عقل کو اپیل کرنے والا دین ہے۔ اس لیے یہ انسان کو اپنے اندر کی آواز محسوس ہوتی ہے اور انسان کی عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ اس لیے اسے قبول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی سوائے اس کے کہ انسان جہالت کا شکار ہوتا ہے یا غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور بے خبری سے نکالنے کے لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک مثالی مسلمان کے اوصاف کیا ہیں، تاکہ وہ ان اوصاف سے متصف ہو کر اس معاشرے کے اندر مینارہ نور بن سکے اور وہ ایک ایسی اسلامی زندگی کا علم بردار ہو جو دوسروں کے لیے کشش کا اور دوسروں کے لیے اپنی طرف دعوت کا سامان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس پر قرآن اور حدیث کے اندر اتنا کچھ مواد ہے، لوازمہ ہے کہ اس طرح کی ایک مجلس کے اندر اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ میں چند ایک چیزوں کی طرف صرف اشارہ ہی کروں گا اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صحیح بات ہے اس کے لیے دلوں میں قبول اور استجابت کے جذبات پیدا فرمائے اور پھر ہم سب کہنے سننے والوں کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مثالی مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے سامنے جو مثال ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دو بڑی نمایاں مثالیں ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مثال اور دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے خلیل تھے اور اللہ کے پیارے رسول تھے، ان کا طریقہ، ان کی ملت، ان کا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وہ مسلم تھے۔ ان کا نمایاں ترین وصف جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا